جب یہ نہیں مانتے تھے اب وہ نہیں مانتے. آج حضرت اسی کو کہا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیں. نوجوانوں, اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے اور اللہ نے تمہیں حسن دیا ہے اور اللہ نے تمہیں اس وقت ایسا وقت سے تم گزر رہا ہو. اگر پوری رات کھڑے ہو کے آپ اللہ کے قسم کی عبادت کرنا چاہو تو آپ کا جسم جو ہے آپ کا ساتھ دے گا, ساتھ نہیں چھوڑے گا. جوانی ہے, اس جوانی میں تم کیا کر رہے ہو؟ موبائلوں کی تحقیق کر رہے ہو. کاش کتنا اچھا ہوتا اس جوانی میں کسی عالم دین کے پاس جاتا, کہتا حضرت مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, مجھے قرآن پڑھنا سکھا دے. مولانا سے قرآن پڑھنا سیکھتا, نماز پڑھنا نہیں آتا, مجھے نماز پڑھنا سکھا دے. مجھے دین کی باتیں نہیں آتی ہیں, مجھے دین کی باتیں سکھا دے. اور جلسے میں آنے والوں ذرا بتاؤ, اگر اس جوانی کو تم دین کے کاموں میں لگا دیتے تو مرنے کے بعد تیری قبر سے خدا کی قسم خوشبو آتی. خوشبو آئے تو مرنے کے بعد بھی زمانہ کہتا زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. آج ہمارے نوجوانوں نے اپنی جوانی کو کس کام میں لگایا, مجھے آپ بتائیں کس کام میں ہم لگائے ہوئے؟ آج ہماری جوانی صرف دنیا کے لیے. جب تک کہ ہم زندہ ہیں ہم نے نہ مسجدوں کی طرف رخ کیا, ہم جب تک زندہ ہیں ہم نے نہ قرآن کی طرف رخ کیا, جب تک ہم زندہ ہیں نہ تلاوت کو دیکھا نہ عبادت کو دیکھا. اور جب مر گئے تو پھر ہمیں بڑا قرآن یاد ہے, مرنے کے بعد بڑا قرآن یاد ہے. پڑھنا چاہیے, تیجا ہونا چاہیے, دسواں ہونا چاہیے, چالیسواں ہونا چاہیے, پرچی ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد صرف قرآن ہوگا. مرنے سے پہلے کہا تھا, مرنے سے پہلے تو جو قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ مرنے سے پہلے کبھی پڑھا, مرنے سے پہلے کبھی قرآن نہ سیکھا, نہ پڑھا, نہ پڑھنے کی کوشش کی. مرنے کے بعد بڑا قرآن یاد آیا. وہ جلسے میں آنے والوں, مرنے کے بعد جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے کہ اس کے صدقے میں بخشش کرے یا نہ کرے, لیکن مرنے سے پہلے اگر تو نے قرآن پہ عمل کر لیا تو اللہ کی قسم مرنے سے پہلے تیری بخشش کر دی جائے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, فیضان اولیاء کرام, فیضان کلام الہی حضرت قبلہ مفتی گلفام صاحب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. قرآن پڑھنا سیکھو. میری قوم کو کتنا قرآن پڑھنا ہے, قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے. جو قرآن پڑھنا آتا مجھے تو نہیں آتا, اور بے وقوف جو قرآن نہیں پڑھنا آتا تو زمانہ جس چیز کو تم چھوڑ دو گے اس وقت ثابت ہو جاتا ہے. یا تم اپنے کھیتوں میں چاہیے تو 4-5 سال 10 سال تک دیکھو میڈے چھوڑ دیں گے, کوئی اتنی کاٹے گا, کوئی اتنی کاٹے گا, کوئی اتنی کاٹے گا, اتنی کاٹے گا, 10 سال کے بعد میرا کھیت بھی نہ ہوگا. نقشے میں ہوگا مگر حقیقت میں نہ ہوگا. ہوگا صرف نقشے میں ہوگا. کاغذ نکال کے لائے گا نا, کاغذ اس میں ہوگا کھیت تھا, لیکن حقیقت میں نہیں ہوگا. آج تیرا دین کتابوں میں ہے, وہ کتابوں میں حقیقت میں نہیں ہے. بات حقیقت بتا رہا ہوں, نسلو یا رو لو اس بات میں, صرف کتابوں میں نہیں ہے, حقیقت میں نہیں ہے. حجاب کتابوں میں رہ گیا ہماری, حقیقت میں نہیں ہے حجاب. یہ بات غلط ہوتا ہے. پردہ کتابوں میں رہ گیا, قرآن میں پردہ, حدیث میں پردہ, کتابوں میں پردہ, حقیقت میں ہے کون پردہ؟ بتایا مجھے کہاں پردہ؟ امانت داری, سچائی کتابوں میں رہ گئی, ہے کہیں حقیقت میں؟ بتایا قرضہ لے لیا 1 ہفتے کے لیے, 1 سال کے دے دیا. آج کون کر رہا ہے مجھے بتائیں آپ. اگر آپ کہو کہ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, اس سے بڑی بات شاید ہونے, اور اس بات کو آپ کہو کہ واقعی حضرت نے بات تو صحیح کہی. حیا کا یہ حال تھا, پہلے تو ناچنے والوں کی بھی حیا تھی, ناچنے والوں کی بھی حیا تھی, ان کے بھی کچھ اصول تھے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ نچ گئی اسے ہم آگے ہو گئے. پہلے لوگوں کی شادیاں ہو جاتی تھی, 4 گونے نہیں ہوتے تھے,
اور گونے اور چالے 4 سال 5 سال میں ہوتے تھے، کیوں چاہتے ہیں بات غلط نہیں؟ 4 اور 5 سال لگ جاتے تھے گونے اور چالے میں، پیچھے جاؤ آپ۔ لیکن حیا کا یہ حال تھا کہ تمڑیا میں کسی کا نکاح ہو گیا اور 4 سال تک اس کا گونا نہیں ہوا، اس کا چالا نہیں ہوا، تو شادی کے بعد جب تک گونا نہیں ہوتا تھا وہ لڑکا وہ دولہا اس تمڑیا میں نظر نہیں آتا، تو لوگ کہیں گے بدائی تو ہوئی نہیں ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ حیا ایک شرم کیے، یہ حیا کیے نہیں آتا تھا، بدائی ہو گئی تبھی آتا تھا، بدائی سے پہلے نہیں آتا تھا۔ آج تو خالی رشتہ ہو جا، رشتہ اتنا بڑا موبائل لے کے یہ چوٹیاں گھوم رہی ہے، اتنا بڑا موبائل لے کے وہ چوٹا گھوم رہا ہے، بات غلط نہیں ہے؟ اتنا بڑا شرم نہیں آ رہی اس بھائی بے حیا کو بھی کہ اس بہن سے کہہ دوں ابھی تیرا نکاح نہیں ہوا ہے، ابھی موبائل سے کیوں بات کر رہی ہے، ابھی اپنی باپ کو غیرت نہیں آ رہی ہے، اپنی بیٹی سے کہہ دوں کہ ابھی کیوں بات کر رہی ہے، اگر سوچتے رشتہ ہو کے تو لائسنس مل گیا، لڑکے والوں کی طرف سے موبائل آ گیا، وہ لوگوں ابھی ایک نامحرم ہے، ابھی حرام ہے، جب تک نکاح نہیں ہو جاتا، جب تک تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ منگنی رشتہ انگوٹھی یہ تیری میری رسم ہے، نکاح کا اس سے فائدہ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بھائی تم نے 5 لاکھ کا رشتہ چلا دیا، میں نے چلا دیا، کیا رسم ہے؟ انگوٹھی پہنا دی، انگوٹھی کو رسم ہے، بنیا 500 کا انگوٹھی پہنایا لگا، یہ بات غلط ہے، 500 کو بنا تھا آس پاس، اس کا مطلب وہ سب سے انگوٹھی بنا کر سب سے اس کا رشتہ ہو گیا، مسئلہ ہے یار، عجیب بیوقوفی ہے۔ اچھا پوچھو کہ للی کے ہاتھ میں موبائل کیا تھا کہ حضرت کو وہیں سے آیا، لیکن کوئی لائسنسی بندوق ہے جو لائسنس بن جاتی ہے، اب اس کو کوئی خطرہ نہیں سمجھ رہے، اب اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اب اس میں کوئی آر نہیں ہے، وہ کہہ دو جب تک کہ نکاح نہیں ہوتا بیٹی کی ذمہ داری ہماری ہے، نکاح ہو جائے تو ذمہ داری تیری ہے۔ پہلے ہماری بیٹی بات نہیں کرے گی، نہیں کرے گی ہماری بیٹی، رشتہ ہو گیا اچھی بات ہے، انگوٹھی آ گئی چلا گیا، گفٹ آ گئے تو ہو گئی ٹھیک ہے، وہ بچی بات نہیں کرے گی، آپ نے بچی کے لیے بھیجنا، آپ گفٹ بھیجو، زیور بھیجو، کپڑے بھیجو، جوتا بھیجو، چاؤ بھیجو، موبائل نہ بھیجو ہماری بیٹی کے لیے، ہماری بیٹی بات نہ کرے گی، ہم نے تو منگنیاں ٹوٹتی دیکھی ہے، ہم نے بناتے بھی لوٹ دیتے، منگنی گئی بارات لوٹ گئی، کیا کرو بتایا مجھے، جب تک نکاح نہ ہو جب تک نکاح نہ ہو غیر محرم، میں تو کہتا ٹینشن مطلب دوسری ٹرالی آ رہی ہوگی، رکھ اور ماں یہ بھی کیوں لا رہا ہے، نہ ماں یہ بھی کیوں لا رہا ہے، تو کتابوں میں لگی اور پتا ہمارا نوجوان کیا کہتا ہے، کہتا مولانا کھانے پینے کی کوئی چوری نہیں، جب چوری کھانے کے لیے چوری پینے کی، سمجھ رہے ہیں؟ آپ سنتے رہے، آپ تک کو آواز خیر پہنچتی رہے گی، آپ سنیں، آپ ورنہ میں بھول جاؤں گا جو میں بولنا چاہ رہا ہوں، توجہ کریں، آپ کتابوں میں رہیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں یار کس کو تصوف کہتے ہیں اور کسے ایمان کہتے ہیں اور کیا مذہب اسلام ہے، ذرا سنیں آپ، اگر کسی کی کھیت سے بغیر اجازت مرچی لا کے تم نے اپنے قیمے میں ڈال لی تو تیرا پورا قیمہ تباہ و برباد ہو گیا، اتنی بات ہے، سن لیں آپ، اگر آپ نے زندگی گزارنا آپ چاہتے ہو میری نسلوں میں کوئی کامیاب پیدا ہو، کوئی ولی پیدا ہو جائے، میری نسلوں میں کوئی عالم دین پیدا ہو جائے، کوئی مجاہد پیدا ہو جائے اور سب کچھ چھوڑ دیں، میری اولاد میری مٹھیوں فرما بردار ہو جائے، تو کبھی اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ نہ کھلانا، اگر حرام کا لقمے سے آپ نے اپنی اولاد کو بچا لیا تو انشاءاللہ تیری اولاد مجھے کبھی ذلیل نہیں ہوگی، حرام کے لقموں سے بچانا، حلال کے لقمے کھلانا، شریعت کے بہت بڑے امام نام ہے امام مالک،
بہت بڑی امام ہے، شریعت کے 4 امام ہیں، ان میں ایک ہی امام مالک۔ امام مالک کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، خاتون آئی، کہنے لگی حضور مجھے مسئلہ معلوم کرنا۔ امام مالک فرماتے ہیں خاتون ایک طرف بیٹھ جاؤ، ابھی مردوں کی باری ہے ان کا پورا ہونے دیں، جب ان کی باری ختم ہو جائے گی تیرا مسئلے سے بات کی جائے گی۔ لوگوں خاتون ایک طرف بیٹھ گئی، مسائل جو مردوں کے چل رہے تھے امام مالک جب ان سے فارغ ہوئے، فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا خاتون آؤ، لوگوں ذرا غور کرو، چادر ڈال دی گئی، شامیانہ لگا دیا گیا، چادر کے اس پار خاتون بیٹھی ہے، اس پار شریعت کا بڑا امام مالک بیٹھے ہیں۔ جلسے میں آنے والوں ذرا دل کے کانوں سے سننا، اور اللہ نے ایمان کے کام دیے ہیں تو آج قسم کھا کے اٹھنا کہ حرام کے راستے میں تالا لگا کے چابی سمندر میں پھینک دینا ہے۔ اب میں حرام کے لقمے نہ خود کھاؤں گا نہ اپنی اولاد کو کھلاؤں گا۔ جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے روزی دینے کا، ارے جب وہ کافروں کو کھلا رہا ہے، مرتدوں کو کھلا رہا ہے، حرام خوروں کو کھلا رہا ہے، تو میں نے تو پھر بھی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ تو اب حرام پہ ٹھوکر ماروں گا، کھلانا اس کا کام ہے، حلال کا کھانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم تو ارادہ کر لو کھانا کیسے ہے، بس تم ارادہ کر لو۔ ایک بات بتاؤں، یہ کوئی ایسا ہوٹل نہیں ہے، اللہ کا جو نظام ہے کہ جس کے یہاں ایک سلیکٹڈ ڈش ہے، کسی بھی ہوٹل پہ جاؤ سلیکٹڈ ڈش مینو ہے، 20 رنگ 15 رنگ 25 رنگ اس طرح کے کھانے ہوں گے، اس کے علاوہ ڈش آپ مانگیں گے نہیں ملے گی۔ میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ آپ کسی نان ویجی پہ جاؤ ویج نہیں ملے گا، ویجی پہ جاؤ تو نان ویج نہیں ملے گا۔